السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے 82 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیلا، کہا گیا، لہم، انہیں، کفو، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما، پس جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، جنگ کرنا، اذا، تب، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یخشون، وہ ڈر رہے تھے، الناس، لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، جیسا کہ ڈرنا ہے اللہ تعالی سے، او اشد خشیہ، یا زیادہ شدید ڈرنا، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لیما کتبتا، کیوں فرض کیا تو نے، علینا، ہم پر، القتال، جنگ کرنا، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک، کل، کہہ دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر، بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جو، اتقی، ڈر گیا، ولا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلاً، دھاگے کے برابر بھی۔ مسلمانوں نے مکی زندگی میں کئی دفعہ چاہا کہ ظالموں سے نمٹے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا تھا کہ ابھی نماز اور زکوٰۃ کا جو تمہیں حکم ہوا ہے اس کی خوب عادت ڈالو تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے ابتدائی برسوں میں مسلمانوں کی خواہش یہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی اجازت ہو گئی تو اب بعض قسم کے مسلمان اس سے ہچکچانے لگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کل متاع الدنیا، لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ دو باتوں سے بلند فرمایا۔ پہلی، کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی۔ دنیا جتنی بھی ہو فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو قلیل ہے۔ فانی اور باقی کا ہی مقابلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ اینما، جہاں کہیں، تکونو، تم ہوگے، یدرککم الموت، پا لیں گے تمہیں، ولو کنتم، اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولوا، وہ کہتی ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں، سیئۃ، کوئی برائی، یقولوا، وہ کہتی ہیں، ھذہ، یہ، من عندک، آپ کی طرف سے ہے، قل، کہہ دیجئے، کل، سب کچھ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فمالی، پس کیا ہے، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یکادون، نہیں وہ قریب ہوتے، یفقہون، کہ وہ سمجھیں، حدیثاً، بات کو۔ اس آیت میں جہاد کے لیے حوصلہ بڑھانے والی دوسری بات ہے کہ جب موت سے تمہیں کسی حال میں چھٹکارا نہیں ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد سے کیوں ہچکچاتے ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیئَةٌ، اس سے پہلے منافقین کی دو مذموم خصلتوں کو بتایا تھا کہ پہلی جہاد سے جی چڑھاتے تھے، دوسری وہ موت سے ڈرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور مذموم خصلت کا ذکر فرمایا ہے جو پہلی دونوں سے بری ہے، یعنی نحوست کی نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ کل کل من عند اللہ، اس کلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی اور بھلائی دونوں ہی اس کی طرف سے ہے۔ ما اصابک، جو بھی پہنچی تجھ کو، من حسنۃ، کوئی بھلائی، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک، اور جو پہنچے تجھے کوئی، من سیئۃ، کوئی برائی، فمن نفسک، پس وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا آپ کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے،
رسولاً رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیداً گواہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی کا ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو برائی تمہیں پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی گو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یعنی آپ کا اصل منصب رسالت اور تبلیغ ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ آپ نے اس امانت کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط پس تحقیق اطاع، اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَن تَوَلَّیٰ، اور جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظاً نگران بنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مبلغ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، اطاعت کریں گے، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِکَ، آپ کے پاس سے، بَیَّتَ، رات کو مشورہ کرتے ہیں، طَائِفَةٌ، ایک گروہ، ان میں سے، غیر، علاوہ، الذی، اس کے جو، تقولو، آپ کہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، وتوکل، اور بھروسہ کیجئے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلاً، کارساز۔ اس آیت میں منافقین کی ایک مذموم خصلت اور بیان فرمائی ہے اور ان کی سرزنش کی ہے، اور آپ کو ان کی حرکات سے چشم پوشی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی دن کو وہ آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں، مگر رات کو ان کے بعض گروہ اس کے برعکس مشورے کرتے ہیں جو وہ دن کو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے۔ طائفہ سے مراد لیڈر ہے، کیونکہ عام لوگ تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں، ولو، اور اگر کانا ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے پاس سے، لوجدوا، البتہ وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں تدبر کے بغیر انسان کے شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی قرآن صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔